بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل میں بڑی تباہی کی، ان کو بے دریغ قتل کیا، قید اور جلا وطن کیا، تو انہی دنوں اس نے ایک خواب دیکھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس پر دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے وزیروں نے اس دہشت اور خوف کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ جیسے ہی میں ڈر کے اٹھا ہوں تو خواب مجھے یاد نہیں رہا، مگر اس کا اثر اب بھی باقی ہے۔ اس نے اپنے خواب اور اس کی تعبیر جاننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور حکم دیا کہ شہر اور گرد و نواح کے چوٹی کے کاہنوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ جب بڑے بڑے کاہن اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے تمام حال بیان کر دیا اور حکم دیا، تم لوگوں کے پاس 3 روز ہیں، یا تو میرا خواب اور اس کی تعبیر مجھے بتا دو، وگرنہ سب کی گردن مار دوں گا۔ بخت نصر اپنے وقت کا جابر ترین حکمران گزرا ہے۔ یہ 586 قبل مسیح میں بابل کا حکمران تھا۔ یہ یہودیوں پر کسی عذاب کی طرح نازل ہوا۔ منقول ہے کہ اس نے جو بنی اسرائیلی غلام بنائے تھے ان کی تعداد 80,000 تھی، اور ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ الغرض اس نے جیسے ہی کاہنوں کو 3 دن کی مہلت دی تو یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، حتیٰ کہ حضرت دانیال علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ جیل سے کہا، کیا تم میرا تذکرہ بادشاہ سے کر سکتے ہو؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اس نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ داروغہ سمیت ہر کوئی پہلے ہی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو بخت نصر کو اس کا خواب اور تعبیر بتائے۔ اس نے فوراً یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بخت نصر نے فوراً حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل سے طلب کر لیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب بخت نصر کے دربار میں گئے تو اسے سجدہ کیا اور نہ ہی کسی تعظیم سے پیش آئے، جیسا کہ دربار میں آنے والے ہر سائل کی عادت تھی کہ بخت نصر کو سجدہ کر کے کوئی کلام کرتا۔ بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر تنہائی میں چلا گیا اور پوچھنے لگا، پہلے تو یہ بتائیں آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میرا خدا ہے جس نے مجھے تمہارا خواب اور اس کی تعبیر سکھائی ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، وہی معبود برحق ہے۔ بخت نصر نے کہا، میرے نزدیک کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے عہد کو پورا کیا، یعنی کسی اور کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا، اب مجھے وہ خواب بتائیں جو میں نے دیکھا ہے تاکہ مجھے یاد آ جائے، اور ساتھ اس کی تعبیر بھی بتائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کا اوپر کا حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی اور سیرین تانبے کے، پنڈلیاں لوہے کی اور قدم مٹی کے تھے۔ اسی اثنا میں تم اسے دیکھ رہے تھے، وہ تمہیں بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس بت کے سر پر لگا، جس نے اسے ایسا پیس دیا کہ گویا وہ آٹا ہے، یعنی سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی ایسے مل گئے تھے کہ اگر تمام جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو انہیں جدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان پر تیز ہوا چلتی تو وہ ذرات ہوا سے اڑ جاتے اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے تمام روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ زمین و آسمان اور اس پتھر کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ بخت نصر نے کہا، سچ ہے، بالکل مجھے یہی خواب دکھائی دیا تھا، اب اس کی تعبیر بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بت سابقہ امتیں ہیں، اور اس میں سونا یہ امت ہے، چاندی وہ امت ہے جو اس کے بعد ہوگی، تانبا اور لوہا اہل روم اور فارس ہیں، اور ٹھیکری یعنی مٹی اہل یمن ہیں، جن کے بادشاہ روم اور فارس کے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ پتھر جو آسمان سے نازل ہوا اور جس نے اس بت کو توڑ دیا، وہ پیغمبر ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوں گے، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر عرب میں مبعوث فرمائے گا جو تمام ادیان کو باطل کر دے گا اور تمام روئے زمین کو گھیر لے گا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں جس پیغمبر کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، بخت نصر کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قریباً 1000 سال پہلے کا ہے، تو گویا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں بادشاہوں تک کو بھی پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ بے شک رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین میں سب کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل کتاب کا نسخہ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا، اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، مگر ان کے لیے ان کی امت تھی اور تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔